اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام پاک سے سورہ مزمل کی 3 آیات آپ حضرات کو سنائی گئی ہیں۔ اس کے بارے میں جو تفسیر اور ترجمہ اور دوسرے احکام سامنے آتے ہیں آج وہ آپ کو سنانے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وذکر اسم ربی کا، اپنے رب کا نام لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وذکر اللہ نہیں فرمایا بلکہ اپنی پرورش اور ربوبیت کو ذکر فرمایا۔ کہ وذکر اسم ربی کا، اپنے رب کا نام لیجئے، اگرچہ رب کا نام بھی اللہ ہی کا ہے لیکن یہاں رب کیوں نازل فرمایا؟ تاکہ ہمارے ذکر میں محبت کی آمیزش ہو جائے، تاکہ ہمارے ذکر میں محبت کی آمیزش ہو جائے۔ جب ہم اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں یا جب کوئی شخص اپنے باپ کا نام لیتا ہے، خصوصاً جب اس کے ابا کا انتقال بھی ہو گیا ہو یا والد محترم کہیں دور ہوں، تو فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور بہت محبت سے نام لیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ فرمایا کہ ہمارا نام تمہیں اتنی محبت سے تو کم از کم لینا چاہیے جتنا تم اپنے باپ دادا کا نام محبت سے لیتے ہو، بلکہ ان سے کہیں زیادہ محبت سے ہمارا نام لینا چاہیے، کیونکہ اگر خدا باپ نہ دیتا تو نہ تم پیدا ہوتے، نہ تمہارے بابا تمہیں ملتے۔ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا جو وجود غرض سارے انعامات تو اللہ ہی کے دیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں رب کا نام نازل فرمایا ہے، یعنی اپنے رب، اپنے پالنے والے کا نام لو۔ پالنے والے سے محبت کا ہو جانا قدرتی بات ہے، حتیٰ کہ پالنے والے سے محبت کا ہو جانا قدرتی بات ہے، حتیٰ کہ جانور کو بھی اپنے پالنے والے سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ روزانہ کسی جانور کو روٹی دے دیں، بلی کو کچھ کھلا دیں تو وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے۔ یہ تو مشاہدے کی باتیں ہیں۔ تو جو شخص کسی کی پرورش کرتا ہے تو پالنے میں، احسان کرنے میں قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے محبت کا مادہ رکھا ہے، جس سے پالنے والے سے محبت ہو جاتی ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب مقبولیت، اس لیے فرمایا کہ اللہ پاک کا نام محبت کے ساتھ لو۔ بعض لوگ اللہ کا نام تو لیتے ہیں مگر اس میں محبت کی آمیزش نہیں ہوتی، جس سے نفع کم ہوتا ہے۔ نفع ہوتا ہے مگر جتنی محبت سے انسان اللہ کا نام لیتا ہے اتنا ہی اس کا نفع بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بہت اکابر اولیاء اللہ میں سے اور 600 برس پہلے کے بزرگ ہیں، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ان سے فیض نہ لیتا ہو۔ مثنوی مولانا روم کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی برطانیہ میں بھی یہ کتاب پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی اس کا ترجمہ انگریزی میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست مقبولیت عنایت فرمائی تھی، جس کا اندازہ اس سے لگائیے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ فجر کے بعد چل کر عصر کے وقت قبرستان پہنچا تھا، حالانکہ وہ کراچی نہیں تھا، کونیا نہیں تھا، چھوٹا سا قصبہ تھا، لیکن نامعلوم کہاں کہاں سے اتنے لوگ آ گئے تھے۔ بڑے لمبے لمبے بانس جنازہ کے گہوارے کو لگائے گئے، پھر بھی ایک ایک انچ کھسکتے کھسکتے صبح کا جنازہ عصر میں قبرستان پہنچا۔ دوستو، ذکر اللہ کا مکمل فائدہ کب ہوگا؟
دوستو یہ شاہی خاندان کے فرد تھے، شاہ خوارزم کے سگے نواسے تھے۔ دنیاوی عزت اللہ نے بہت دی تھی اور ان کے کلام میں بہت اثر رکھا تھا۔ عام لوگ ہر وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن اس میں کامل اثر اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک محبت سے بھرا ہوا نہ ہو، جب تک اللہ کا ذکر عشق ناک نہ ہو، اس وقت تک پورا نفع نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے، اب ایک شخص گلاس بھر کے پانی لاتا ہے مگر دھوپ کا جلا ہوا بالکل گرم پانی ہے۔ آپ یہیں کہیں گے کہ پانی تو لائے ہو مگر اس میں مزہ نہیں ہے، ٹھنڈک کی کیفیت نہیں ہے۔ اس وقت تک پورا نفع نہیں ہوتا۔ دوسرا آدمی فریج کا خوب ٹھنڈا پانی لایا مگر صرف ایک چمچ لایا کہ ایک گھونٹ پی لیجئے، اب آپ یہ کہیں گے کہ اس سے میرا کیا بھلا ہوگا؟ تو پیاس میں جو پانی ملنا چاہیے اس میں دو شرطیں ہیں، ایک تو مقدار صحیح ہو، پورا ایک گلاس ہو، دوسری بات اس میں ٹھنڈک بھی ہو۔ تو جو مشائخ بزرگان دین ہمیں اللہ کا نام بتاتے ہیں اس میں ہمیں دو چیزوں کا اہتمام چاہیے، ایک تو ذکر کی تعداد پوری کیجیے، دوسرے اس میں محبت کی کیفیت بھی ہو، درد بھرے دل سے اللہ کا نام لیجیے، ورنہ جس طرح پیاسے کو ان دونوں صورتوں میں فائدہ نہیں ہوگا کہ گلاس بھر کر پانی لایا مگر گرم تھا، یا پانی تو ٹھنڈا لایا مگر تھوڑا سا لایا تو بھی پیاس نہیں بجھے گی۔ اس لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا نام محبت سے لو۔ قصبہ تھانہ بھون میں ایک بزرگ تھے، سائیں توکل شاہ۔ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے کہ مولوی جی جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس بعضوں کو دل میں ملتی ہے اور بعضوں کو دل اور زبان دونوں میں ملتی ہے۔ اللہ کا نام لینے سے ان کا منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں کیا تعجب ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل، یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا جو چینی کا بنانے والا ہے وہ زیادہ میٹھا ہے؟ جو گنے میں رس پیدا کرتا ہے کیا اس کے نام میں رس نہ ہوگا؟ اگر اللہ گنوں میں رس نہ دے تو سارے گنے مچھردانی کے ڈنڈوں کے بھاؤ بک جائیں گے۔ دوستو اللہ تعالیٰ کے نام میں یہ اثر ہے کہ جس پر اللہ اپنا فضل کر دے تو اس کا نام لینے سے منہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور دل تو میٹھا ہوتا ہی ہے۔ اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حضرات اللہ والے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ لوگ زبردست شخصیتیں ہیں۔ جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے، جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرے جتنے بال ہیں وہ شہد کا دریا بن جاتے ہیں۔ ایک صاحب کو نیند آ رہی تھی، ان سے فرمایا کہ میاں کیا ہمارے سامنے ہی بیٹھ کر سو گے؟ آنکھ کھولے رکھو، آنکھ کھول کر کے سنو۔ آنکھ کھولنے سے، مقرر کو دیکھنے سے اور مقرر کی آنکھوں سے آنکھیں ملنے سے بھی نفع بڑھ جاتا ہے، لہذا سر کو مت جھکاؤ، برابر دیکھتے رہو۔ آنکھیں کھولے رکھو، آنکھ کھول کر کے سنو۔ آنکھ کھولنے سے، مقرر کو دیکھنے سے اور مقرر کی آنکھوں سے آنکھیں ملانے سے نفع بڑھ جاتا ہے، لہذا سر کو مت جھکاؤ، برابر دیکھتے رہو۔ عاشق کہتا ہے کہ جب میری آنکھ محبوب کو دیکھتے ہوئے جھپک جاتی ہے تو مجھے اس سے افسوس ہوتا ہے، یعنی اس کے جھپکنے سے بھی مجھے شکایت ہے کہ اے آنکھ تو کیوں جھپکتی ہے، مسلسل کیوں نہیں؟
مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا گنبد خضرا کو دیکھنے دیتی۔ سامعین کے آنکھیں بند کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم تو اپنا آہ و نالہ پیش کر رہے ہیں اور آپ ہم کو اپنی نیند پیش کر رہے ہیں۔ بتائیے کیسے کام چلے گا؟ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے تو میرے بال بال شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز تھی جس کی وجہ سے حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے لیے سلطنت بلخ چھوڑ دی تھی اور گدڑی پہن لی، شاہی لباس اتار کر پھینک دیا، فقیری کا لباس پہنا، ایوان سلطنت میں کسی کو خبر نہ کی اور چپکے سے دریائے دجلہ کے کنارے نشا پور کے جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ ان کو اللہ کے نام میں کچھ تو ملا تھا، کچھ تو ان کے دل میں مزہ آیا تھا۔ جب تو سلطنت چھوڑ کر نکلے تھے جب وہ سلطنت چھوڑ کر نکلے تھے اچھا کچھ تو ان کے دل میں مزہ آیا تھا جبھی تو سلطنت چھوڑ کر نکلے تھے، ورنہ کیا سلطنت چھوڑنا آسان ہے؟ سلطنت کے لیے تو لوگ قتل کر دیتے ہیں، بیٹا باپ کو قتل کر کے سلطنت لے لیتا ہے، لیکن ایک وہ شخص ہے جو آدھی رات کو حکومت چھوڑ رہا ہے۔ اس مضمون پر میرے دو شعر ہیں۔ جس وقت وہ لباس شاہی اتار رہے تھے اور فقیری کا لباس بدل رہے تھے تو ملائکہ اور فرشتوں میں زلزلہ برپا تھا کہ اے خدا، ایسے بھی آپ کے عاشقین ہیں جو سلطنت کو اس طرح چھوڑ سکتے ہیں۔ اس نقشہ کو میں نے اپنے دو شعر میں کھینچا ہے۔ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں رو پوش ہے، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی۔ بادشاہت کی عزت آج فقیری کے لباس میں آ گئی، یہ جان سلطان تھی، بادشاہ کی جان آج عارف باللہ ہو گئی۔ اللہ کو پہچاننے والی جان بن گئی۔ اللہ کی معرفت وہ چیز ہے کہ جب حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ حضرت حاشف عالم بھی نہیں تھے۔ ایک بار امام صاحب سے ان کے طلباء نے کہا کہ حضرت آپ محدث ہیں اور یہ تو عالم بھی نہیں، پھر آپ ان کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو کتاب کا عالم ہوں اور یہ اللہ کا عالم ہے۔